ایک عاجزانہ درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ ایمان و صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو، اس وقت ملک میں صدارتی نظام کا حکومت لانے کی بحث چل رہی ہے۔ بہت سے سیاسی افلاطون اور ارسطو صدارتی اور پارلیمانی نظام کے حق اور مخالفت میں بیان بازی کر رہے ہیں۔ رضا ربانی صاحب نے تو باقاعدہ سینٹ آف پاکستان میں قرارداد صدارتی نظام کے خلاف منظور کروائی ہے۔ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم جانتے ہیں کہ یہ دونوں نظام جمہوری ہے، دونوں کے فوائد یکساں ہیں۔ تاہم ہر ملک اور قوم اپنے معروضی سیاسی اور سماجی حالات کے پیش نظر ایک نظام کا انتخاب کرتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک امریکہ، فرانس، روس وغیرہ میں صدارتی نظام ہے، جبکہ کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ وغیرہ میں پارلیمانی نظام کام کر رہا ہے۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 206 ممالک میں سے 159 ممالک میں صدارتی نظام قائم ہے، جبکہ دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں جن میں نہ صدارتی نظام ہے نہ پارلیمانی بلکہ جمہوری نظام حکومت ہی نہیں ہے۔ ان میں چین، نارتھ کوریا، کیوبا، لاؤس، ویتنام، برونائی، بحرین، مناکو، اردن، کویت، سعودی عرب وغیرہ شامل ہیں۔ ان ممالک میں سیاسی اور سماجی نظام خوبصورت طریقے سے کام کر رہا ہے اور کسی قسم کا سیاسی خلفشار نہیں ہے۔ تعمیر و ترقی کا عمل بھی جاری ہے۔ ہمارے ملک میں آزادی کے وقت برطانوی جمہوریت کے ماڈل پر طرز حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ جمہوری نظام انتہائی کمزور اور سازشوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ پھر 1962 میں بنیادی جمہوریت کا نظام قائم ہوا۔ ملک میں جمہوریت کے نام پر کئی تجربے ہوئے، جن میں کنٹرول ڈیموکریسی، اسلامی سوشلزم، صدارتی نظام، اسلامک ڈیموکریسی، پارلیمانی نظام وغیرہ پر عمل ہوا۔ سیاسی نظام کے نت نئے تجربات نے عدم استحکام کے علاوہ اداروں کو کمزور کیا، لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کیا، اور آج 72 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نئی جمہوری روایات کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی ہے، یہ نظام کوئی بھی نہ تو مکمل خراب ہو سکتا ہے اور نہ ہی تو حامی اسے مبرہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں سب اچھائیاں ہوتی ہے۔ سسٹم اتنا برا نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ سیاسی قیادت کا ہے، ان لیڈران کا ہے جو اس نظام کو چلاتے ہیں۔ جو ریاستی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، ان میں پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ کے طاقتور ترین لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے۔ اگر یہ لیڈران محب وطن اور صحیح سمت میں چلتا رہے گا اور ایماندار ہوں گے تو جو بھی نظام ہوگا وہ صحیح سمت پر چلتا رہے گا۔ اگر لیڈر کرپٹ، نااہل اور بے ایمان ہوں گے تو پھر آپ جو نظام بھی لائیں گے وہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گا۔ اس نظام کی کامیابی یا ناکامی کا ذمہ دار سیاسی لیڈر، صاحبان اقتدار اور لیڈرشپ ہے، لہٰذا سب سے پہلے ان کی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے۔ میرے خیال میں اگر ہم اپنے سیاسی نظام میں صرف 3 اصلاحات لاگو کر لیں تو ہمارا ہر نظام کامیابی سے چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے ہم انتخابی اصلاحات کریں، جن میں سیاسی جماعتوں کے قیام، ان کے اندرونی انتخابات، ان کی فنڈنگ وغیرہ سے لے کر امیدواروں کی اہلیت، تعلیمی قابلیت، انتخابی مہم کا ضابطۂ اخلاق، الیکشن کے انعقاد، ووٹ کی گنتی اور نتائج کے اعلان تک تمام امور پر متفقہ لائحہ عمل بنایا جائے۔ جب تک چانگا مانگا کی سیاست، ڈسکا کا الیکشن اور ووٹوں کی خریداری جاری رہے گی، اس وقت تک نہ صرف صدارتی نظام چل سکتا ہے اور نہ ہی پارلیمانی نظام۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، ہارنے والے ٹریبیونل اپیل کرتے ہیں، اسمبلی کی مدت پوری ہو جاتی ہے لیکن ان کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوتا۔ اس طرح ملک میں چپڑاسی بھرتی ہونے کے لیے بھی تعلیمی قابلیت کی حد مقرر ہے، لیکن ممبران پارلیمنٹ کے لیے کوئی تعلیمی شرط نہیں۔ وہ ممبران جن کا بنیادی کام قانون سازی ہے، اور وہ بھی انگریزی میں، کیونکہ پارلیمنٹ کے تمام ایکٹ ہو یا آرڈیننس سبھی انگریزی میں جاری ہوتے ہیں۔ بجٹ بک بھی انگریزی میں ہوتی ہے۔ اگر ممبران تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ بحث میں کس طرح حصہ لیں گے؟ ملک کی سیاسی نظام میں خرابی اس حد تک چلی گئی ہے کہ جعلی ڈگری والے اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، اور ایسے لوگوں کو صرف نااہلی کی سزا ملی ہے، اور وہ بھی محدود مدت کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا ملتی اور وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جاتے۔ دوسری اہم بات جو سیاسی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ ملک میں پولیس کا کردار ہے۔ جمہوریت کے نام پر لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ الیکشن کے دن ہو یا پھر عام حالات، طاقتور لوگ پولیس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے مخالفین پر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں، ان پر تشدد اور پولیس مظالم کے ذریعے انہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ اس میں پولیس کا قصور نہیں۔ جب سیاسی لوگوں کے کہنے پر تبادلے اور تعیناتیاں ہوں گی تو میرٹ پر کیسے کام ہوگا؟ ہر حکومت نے پولیس اصلاحات کا وعدہ کیا
پی ٹی آئی نے بھی پولیس ریفارمز کا اعلان کیا، لیکن آج تک وہی پرانا نظام چل رہا ہے۔ سیاسی لوگ پولیس کو بلدیاتی الیکشن سے لے کر قومی انتخابات تک استعمال کرتے ہیں۔ لوگ غربت کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ اگر جھوٹے مقدمات کے ذریعے لوگوں کی وفاداریاں خریدی جا رہی ہے، انتخابی نتائج تبدیل ہو رہے ہیں، بیلٹ باکس تک چوری ہو رہے ہیں، تو اس میں پارلیمانی نظام کا قصور نہیں، بلکہ صورتحال کے ذمہ دار لیڈران اور برسر اقتدار طبقہ ہے، جس کا احتساب ہونا چاہیے۔ نظام کی بہتری کے لیے تیسرا اہم قدم کرمنل جسٹس سسٹم میں تبدیل لانا ہے۔ ہمارا نظام کرپٹ اور بوسیدہ ہو چکا ہے۔ پورے ملک میں ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ ملک میں فوری اور سستا انصاف مل رہا ہے یا میرٹ پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ہاں دو قوانین ہیں، ایک قانون طاقتور کے لیے اور دوسرا غریب کے لیے۔ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، میرٹ پر فیصلے نہیں ہوں گے، انصاف سستا اور فوری طور پر دستیاب نہیں ہوگا، اس وقت تک ظلم اور زیادتی جاری رہے گی۔ خواہ ملک میں پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی، عدلیہ ریاست کا اہم ستون ہے، قانون اور آئین کی تشریح اور اس پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہے۔ مغربی جمہوریت کی کامیابی میں آزاد اور خود مختار عدلیہ کا زبردست کردار ہے۔ ہم نے 72 سال میں تمام نظام اپنائے ہیں، جمہوریت کی تمام اقسام کو آزمایا ہے، لیکن ہم نے سبق حاصل نہیں کیا۔ ہمارے ملک کے تمام مسائل کے ذمہ دار ہمارے لیڈر ہیں، ہماری قیادت ہے اور صاحب اقتدار سیاسی لوگ اور آئینی اداروں کے سربراہ ہیں۔ ہر نظام میں خامیاں اور خوبیاں ہیں، لیکن اصل کمال تو نظام کو چلانے والوں کا ہے۔ سڑک کتنی خراب ہو، گاڑی میں کتنا نقص ہو، اگر ڈرائیور سمجھدار اور ذہین ہو تو وہ منزل تک پہنچنے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ ہمارے لیڈر خلوص دل سے انتخابی اصلاحات، پولیس ریفارم اور کرمنل جسٹس سسٹم میں بہتری پر متفق ہو جائیں، آئین اور قانون کی پاسداری کو وتیرہ بنا لے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ملک میں جمہوریت مضبوط نہ ہو۔ لیڈرشپ کی تبدیلی نظام کی تبدیلی سے زیادہ اہم ہے۔ سیاسی جماعتیں اور لیڈران اپنی سوچ تبدیل کریں، پھر نظام صحیح کام کرے گا۔ بقول علامہ محمد اقبال، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔